شب قدر اور صدقہ فطر کا بیان۔ اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور آگے شیئر کریں، اور ہمارا یوٹیوب چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے ہر اچھی دینی بیانات آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ و تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ہر اعتبار میں اتنا اچھا بنایا، زندگی دی، مسلمان بنایا، اور آج رمضان کے چوتھے جمعہ کے موقع پر، رمضان کے آخری جمعہ پر نماز پڑھنے کو قبول عطا فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ہم اور آپ اس رمضان کے آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، الوداع جمعہ، آج ہم اور آپ رمضان کے آخری جمعہ پڑھ کر اب اللہ تبارک تعالیٰ کی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہی ہے، وداع ہو رہا ہے، ہمیں اعلان کر رہے ہیں کہ رمضان ختم ہونے والی ہے، رمضان جانے والی ہے، اے گنہگاروں اپنی گناہوں کی مغفرت کرا لو۔ یہ تیسرا عاشرہ چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے عاشرہ میں، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما۔ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور حکم دیا کہ آخری عاشرہ میں یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنا من النار۔ اب یہ آخری عاشرہ جہنم سے نجات کا بھی ہے، تو ہم اور آپ جمعہ کے موقع پر آئے، رمضان کے آخری جمعہ جو اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم ایک جمعہ دوسرا تیسرا جمعہ گزار دیے، سب جمعہ یہ پکار کر لوگوں کو اعلان کر رہا ہے، اے گنہگاروں، اے غفلت میں پڑے لوگوں، اے نماز میں سستی کرنے والوں، اے اللہ کا ڈر و خوف نہ رکھنے والوں، آ جاؤ اللہ کے دربار میں، آ جاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے مغفرت رکھا ہے،
رحمتیں برکتیں رکھی ہے۔ آ جاؤ، رحمت لینا ہو تو آ جاؤ، برکتیں لینا ہے تو رمضان کے مہینے کی عبادت گزار لو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کا اب صرف آج 24 رمضان ہے، 20 میں 4 رمضان آج ہو گیا ہے، اور باقی بقا 6 یا 5 دن 29واں چاند یا 30 کا چاند ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں، اب بھی تمہیں غفلت میں پڑے ہو۔ اللہ نے رمضان کا 1 مہینہ دیا ہے، اور 1 مہینے میں سے بھی اب جانے والے بھی ہے۔ اب تم بھی گناہ میں ڈوبے ہوئے ہو۔ تمہاری مغفرت کا ایک اللہ نے ذریعہ رمضان کے مہینہ دیا تھا تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے، تمہیں جہنم سے نجات مل جائے، تمہیں جنت کا دروازہ کھل جائے، تمہارے لیے جنت کا انعام مل جائے۔ اللہ نے وہ تمام چیزیں رکھی، لیکن آج مسلمان غفلت میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ زندگی صرف گناہوں میں گزارا ہے، بغیر نماز سے زندگی گزارا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو چکا تھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی کو چھوڑ بیٹھا تھا، ان کے نافرمانی زندگی گزار کر انہیں کیا ہوا، ان کے دلوں کے اندر ویسا برائی چل رہا تھا، اور آج بھی انہیں رمضان کے مہینے میں برا زندگی گزارا ہے۔ آج بھی زندگی، آج بھی ان کا وقت ٹائم ایسا کٹ رہا ہے، ایسا ٹائم پاس ہو رہا ہے کہ جیسا غیر رمضان میں ہو رہا تھا۔ اللہ نے تو 1 مہینہ دی تھی مغفرت کے واسطے، اللہ نے 1 مہینہ دی تھی رحمت لینے کے واسطے، برکت لینے کے واسطے۔ آج ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہم گنہگار تھے، گنہگار بن کر جا رہے ہیں۔ کیا ہم گنہگار ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا تھا؟ ہم دنیا میں آ کر دنیا کی لالچ کو دیکھ کر گنہگار بن گئے، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی چیزیں دیکھ کر آج ہم گنہگار بن گئے۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں خوش ہو جاتا، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے رسول کے نافرمان کرتے ہیں، ان کے حکم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ایسا لوگوں کو کل جب ماں باپ کہیں گے اللہ مجھے ایسا اولاد دیا تھا جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ذرا سوچو، آج ہم اولاد بن گئے، جوان ہو گئے، صحت مند ہو گئے، اللہ نے زندگی دی تو ہم عیش و آرام زندگی کی کمائیوں میں گزار دے رہے ہیں، زندگی کی پیچھے گزار دے رہے ہیں۔ ایسا زندگی جی کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ ایسے زندگی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ رمضان میں مغفرت جس کا ہو نہ پایا، افسوس، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، جو بد دعا آئی آمین کہہ دیے، اور اس بد دعا کو لگ گیا ان لوگوں پر جو رمضان کے مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو ہم میں سے کتنے مسلمان لوگ بھی ہیں، اے میرے مسلمان بھائیوں، آ جاؤ، اللہ کا ڈر لے کر، اللہ کا خوف لے کر، اللہ سے ڈرو۔ یہ زندگی ہر گھڑی میں جو ہے بلا ہے، مصیبت ہے، پریشانیاں ہیں۔ آج تکلیفیں میں گزار رہے ہیں، آج ہماری کمائیوں میں تکلیف، آج ہمارے دکان میں کمائی، آج ہمارے ہر چیز میں، پھر بھی احساس نہیں ہو رہا۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، آخری جمعہ ہے، آ جاؤ، میں نے قرآن پاک کی سورہ جو ہے، سورہ قدر کی سورہ تلاوت کی، اور اللہ نے اس میں فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی رات کو اتارا۔ کب اتارا؟ شب قدر کی رات کو اللہ نے اتارا۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر، کہ میں نے شب قدر کی رات، لیلۃ جو قدر رات آتی ہے، اس میں نے اس قرآن کو اتارا۔ رات بھی مبارک اور قرآن بھی سب سے بہترین کتابوں میں سے مبارک، بہتر، اعلیٰ و افضل کتاب ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا سورت کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے لوگوں تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے لوگوں تمہیں معلوم ہے شب قدر کیا ہے؟ اے غفلت میں پڑے رہنے والوں، قرآن سورہ قدر تم نہ اعلان کر رہا ہے کہ تم غفلت میں زندگی جو گزار رہے ہو۔ اے لوگوں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم نہ معلوم ہے کہ لیلۃ القدر شب قدر کی رات کیسی بڑی رات ہے؟ پھر آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بھی اور
خیر ہے، بہتر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے۔ اے لوگوں آ جاؤ، ایسی 1000 مہینوں کی رات تم نہ زندگی میں کبھی گزار نہیں سکتا، مگر میرے اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو تمام راتوں کا سردار ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایسی بڑی رات آ رہی، لیکن آج مسلمان غفلت میں کیا کرتے ہیں؟ گزار رہے۔ آ جاؤ شب قدر کی رات، اللہ نے قرآن کے اندر خیر کا بہتر 1000 مہینوں سے بہتر فرما دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور آگے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کی جماعت، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت اترتے ہیں، کیا لے کر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، امر اور خیر سراپا لے کر، رحمت لے کر، برکت لے کر اترتے ہیں۔ اے گنہگاروں، کیوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہو؟ 1000 مہینوں کی بہتر رات تمہارے سے چھٹ رہی ہے، تم صحت مند، طاقت مند، سب کچھ ہو، اللہ نے تمہارے اندر یہ رات اتاری دیا، مگر قرآن اعلان کر رہا ہے تم ایسی راتوں کو غفلت میں گزار رہے ہو، دکان مکان میں گزار رہے ہو، اپنے گھروں میں گزار رہے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بیٹھ کر زندگی گزار رہے ہو۔ خیر، بھلائی، سرافہ، رحمت، برکت، تمام لی چیزیں لے کر کون اترتے؟ فرشتے۔ اور دن ہمیں دعا کرنا پڑتا ہے، اللہ میرے گھر میں رحمت برسا، تو فرشتے کو اللہ کا حکم ہوا لے کے آتے، لیکن اس وقت کوئی دعا نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی جماعت خیر، امن و چین، سکون، اطمینان اور اچھائی لے کر اس رات کو اترتے ہیں، لیکن آج کا میرا نوجوان بھائی اس رات کو غفلت میں گزارتے ہیں، ایسی رات میں باتوں میں گزارتے ہیں، ایسے راتوں میں دنیا کی چیزوں میں گزارتے ہیں۔ ایسا زندگی گزار کو تم کیا لے کر اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میں تیرا امتی تھا، تیرے امتی نماز پڑھ کر نہیں آیا ہوں، شب قدر کی رات میں عبادت کر کے نہیں آیا ہوں، اے اللہ کے رسول قرآن اعلان کر رہا تھا، لیکن میں کیا ہے شیطان کا بھائی بن بیٹھا تھا، میں شیطان کا باپ بن بیٹھا تھا، میں شیطان کا بیٹا بن چکا تھا، اس لیے میں شیطان کی طرح رات کو غفلت میں گزار دیا، سستی میں گزار دیا، اللہ کی رحمت کے طرف اپنے طرف کو مائل نہیں کیا۔ ذرا سوچو، شب قدر خالی ہمیں سن رہی، جان رہی شب قدر کیا، لیکن اس کو اعلان کر کے سنو یہ شب قدر کیا کر رہا ہے قرآن، اس کو جانو اور اس پر عمل کرو گے تو یہ رات تمہارے لیے بہتر بن جائے گی، یہ رات تمہارے لیے خیر امن ہو جائے گا، یہ رات تمہارے لیے مغفرت کر دیے جائیں گے۔ آ جاؤ، گنہگاروں کو اعلان کر رہا ہے، بہت سارے نمازوں کو چھوڑا، بہت سارے گناہ کو کی، بہت سارے جھوٹا بولی، بہت سارے بیاج سود کھایا، بہت سارے حرام کمائی کمائے، بہت سارے چیزیں کیے، دنیا کے برائی، غیبت، پورے چیزیں تم کر رہے ہو، آج تم کو احساس نہیں ہے، ایک بار اللہ سے توبہ کرو۔ آ جاؤ رمضان کے مہینے آخری جمعہ، آ جاؤ رمضان کا جو ہے مہینے جانے والی، رحمت والی، برکت والی، مغفرت والی تمہارا اعلان کر رہا ہے۔ اے غفلت میں انسان، تو نے اللہ کے گھر کو دیکھا نہیں، رمضان میں عبادت کیا نہیں، اللہ کے پاس جھکا نہیں، تو تیرے جیسے مسلمان ہونا ہی بیکار ہے۔ تو مسلمان ہو، ذرا شرم کرو، اللہ نے رمضان جیسے مہینے میں دیا اور برکت والی، رحمت والی رات مر بھی اور اللہ کے دربار میں نہیں آ سکا، تم اپنی زندگی غفلت کو گزار رہی ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے کب تک؟ مطلع الفجر، طلوع آفتاب تک، جب تک سورج نہ نکلے، فجر کے طلوع تک یہ رات کیا ہوتی ہے؟ سلامت رہتی ہے، ہدایت کے لیے، مغفرت کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے۔ مغرب سے شروع ہوا فجر تک یہ رات جب تک طلوع نہ ہو تب تک اللہ کی رحمت، مغفرت اعلان کر رہی۔ تو یہ ہوا شب قدر کے بارے میں کہ 1000 مہینوں سے اللہ نے پکارا کہ شب قدر آ جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کو کیسا ڈھونڈتے تھے؟ آج ہم ڈھونڈے 26ویں کے دن،
یہ غلط ہے۔ ہمارے ہندوستان، ہمارے لوگ، یہ مسلمان یہ طے کر لیا ہے کہ 26ویں کے دن آئیں گے، 27ویں رمضان کی رات ہوگا، شب قدر مل جائے گا، چلو جاگ لیں گے۔ یہی تو غلط فہمی کی وجہ سے۔ پہلے میرے نبی کی حدیث کو سنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری عاشرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے تاکہ شب قدر مل جائے، لیکن یہاں کے کسی لوگوں کو اعتکاف پچھلے جمعہ میں بیان کیا، کوئی بھی نہیں، نہ ذکر کیا، نہ بیٹھنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمارا دل ناپاک ہے، ہمارا دل غلیظ ہے، کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے اس گاؤں کے اندر۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، ایمان والا ہونے کے لیے ہمارا دل میں یہ طرف ہونا چاہیے کہ جو ہمارے گاؤں کے اندر فرض ہے اعتکاف، جو ہمارے اندر مسلمان کے اندر ایک شخص تیار کرے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات کو ڈھونڈا کیسے؟ آخری عاشرہ میں اعتکاف کر کے۔ لیکن آج ہم کو بھی ضرورت نہیں، ہمارا اولاد کو بھی ضرورت نہیں، ہمارے باپ کو بھی ضرورت نہیں، ہمارا بھائی کو بھی ضرورت نہیں، ہمارے ان تمام مسلمان اڑوس پڑوس کو بھی ضرورت نہیں۔ آج یہی نہ ہے، میں گنہگار تو کیا، میرا بیٹا بھی گنہگار، میرا باپ بھی گنہگار، میرا بھائی بھی گنہگار، میرا پورا گاؤں گنہگار بن جائے، یہ ہمیں آج منظوری ہے۔ کسی کے دل میں اللہ نے توفیق نہیں دی، ہدایت نہیں دیا، کسی کے دل میں اللہ توفیق نہیں دیا کہ اعتکاف جیسا عمل چھوٹ رہا ہے، دو حج جو عمرہ کے ثواب کو مل رہا ہے فری میں۔ آج حج کرنے کے لیے کتنا لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا، تب حج ہوتی، پھر جاؤ آؤ کتنا پریشانی تب بھی۔ لیکن آج اللہ اس مسجد کے اندر اعتکاف کے طور پہ دے رہا تھا، لیکن ہمارا دل غفلت تھا، ہم بے ایمان بن چکے ہیں، ہمارا دنیا کی لالچ بھر چکا ہے، دنیا کی دولت ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ کا دو حج، دو عمرہ، دو ثوابہ، فضیلت، برکت، رحمت کچھ بھی نہیں دھیان میں آ رہا، دکھائی نہیں دے رہا۔ یہاں اعلان کر کے اللہ قرآن کے اندر رسول کا فرمان اعلان ہو رہی ہے، قرآن تمہیں آواز دے رہی ہے، لیکن تم کیا فسادوں میں، فتنوں میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کی برائیوں میں، دنیا کی غلط کاموں میں، دنیا کی حرام کمائیوں میں پڑے ہوئے ہو، اس لیے پریشان میں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک تم حرام کمائی کماتے رہو گے تب تک تم پریشان میں رہتے رہو گے، اور جو رزق حلال 1 روپے کمائے گا اللہ اسے خوش رکھے گا، اللہ اسے اچھی عزت والی زندگی دے گا، اچھا کھلائے گا، اچھا پلائے گا، اور اچھی زندگی کے ساتھ ان کی گزر ہوگا۔ اس لیے اللہ والے، اس لیے دیندار علماء، یہ حافظ قرآن، یہ اللہ والے جب بھی گزارتے تھے تو اچھی طرح زندگی گزارا اور اچھا عمل کر کو زندگی گزارا۔ نماز روزوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا زندگی بھی دی اور آخرت بھی اچھا بنا دیا۔ آج جنت ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، شب قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ کر 5 راتوں میں ڈھونڈا، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، یہ 5 رات شب قدر کی طاق رات ہے جو ایک رات میں آتی ہے۔ لیکن اگر ہم 26ویں کے دن 27ویں کی رات جو لے کر آتے ہیں کہ آج 26ویں رات 27ویں ہے جو شب قدر کی رات ہے، یہ سمجھ کو پورا مسجدہ بھر جاتی۔ ارے بھائی 2 راتیں ختم ہو گئی، 21ویں رات میں ختم، غفلت میں پڑھ کو بستر میں ہے لیکن مسجد میں حاضر نہیں، شب قدر سمجھ کو نہیں آیا۔ ارے بھائی غفلت میں پڑھا، حضرت بھی پہلے جمعہ میں بیان تھوڑا لاسٹ میں کر دیا تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں ہے۔ 21ویں رات میں پتہ چلا نہ تراویح پڑھے، نہ نماز پڑھے، نہ فرض نماز پڑھے، نہ فجر پڑھے، پھر شب قدر کو چھوڑ دیے۔ پھر دوسرا رات 23ویں رات بھی گزر گیا غفلت میں۔ اب آیا آج کا دن 24ویں رمضان رات، جمعہ کی آج جو رات ہے، آج جمعہ کا دن 24ویں رمضان رات جو ہے 25ویں کا ہے۔ آج بھی تیسرا شب قدر کی 5 راتوں میں طاق رات، ایک رات آج کا رات ہے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ آج طاق رات ہے، لیکن ہمارا نوجوان صرف کیا سمجھتا ہے 27ویں کی رات کو جاگتے ہیں، 26ویں کے دن جو کہلاتے ہیں 27ویں کی رات ہے۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں 27ویں کی رات آئے، چائے پیے کا انتظام کیے، کھائے پیے، عبادت کرا نہیں۔ ایسا کیوں؟ کھانے پینے کے لیے عبادت نہیں، بلکہ اس رات میں تو ہمیں اللہ کی عبادت ایک پل کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کون سا گھڑی اللہ قبول کر لے، لیکن آج ہمیں اس ماحول بنا دیے ہیں ہمارے اس ہندوستان کے اندر، ہمارے نوجوان، ہمارا بھائی، ہمارا مسلمان ایسا جو ہے بنا دیا ہے کہ 27ویں رات میں آ کر جاگ کر آدھا جاگا، آدھا کھایا، آدھا پیا، بھاگا، ایسا زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ سبھی جو ہے شب قدر کی رات بھی پکے سے نہیں ملا۔ آج دیکھو ہمارا بھائی کو معلوم نہیں، نوجوان کو معلوم، 27ویں رات کو آئیں گے، جاگیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 5 راتیں تم تراویح پڑھ لیے، 5 رات میں ذکر کر لیے، اور ماشاءاللہ جس نے ایک رمضان سے لے کر پورے رمضان میں تراویح پیا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا،
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے راتوں کو قیام کیا وہ متقی بن جائیں گے، پرہیزگاری بن جائیں گے، دیندار بن جائیں گے۔ کوئی ہے اس گاؤں کے اندر؟ دکھا سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہے کہ 5 رمضان کے 1 سے لے کر 29 رات تک اللہ کی عبادت کیا ہو؟ نیک کا یہی ہے، ایمان والوں کا شان یہی ہے کہ رمضان کے 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ایک بھی جو ہے تراویح کو نہ چھوڑا ہو، ایک بھی فرض نماز کو نہ چھوڑا۔ یہ ہے ایمان والا، یہ ہے متقی۔ ہم کا اس گاؤں کے اندر کوئی بھی کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے، لیکن ہمارے گاؤں کے اندر نہیں، بلکہ بہار یوپی کے اندر نہیں، بلکہ پورے جو ہے ہمارے اس ہندوستان کے اندر کئی اتنے اچھے جگہ ہے جہاں ایسا لوگ ہے جو ایک بھی نماز کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن اس گاؤں کے اندر کیا مسلمان نہیں ہے؟ اس گاؤں کے اندر مسلمان ہیں، بلّہ کے ہیں، لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان ہونے کے لیے یہ بات ہمیں ضروری ہے کہ شب قدر 5 راتوں میں ڈھونڈو، 1 رات کا خیال لے کر مت آؤ، ورنہ تیری 1 رات کے پیچھے شب قدر نکل جائے گی۔ ہمارے نبی نے 5 راتوں کو فرمایا، اور 5 راتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں رمضان سے لے کر 30 رمضان تک اعتکاف کیا۔ اپنے اللہ کے پاس شکر کبھی اپنے گھر میں بیویوں کے پاس نہیں گئے۔ آج ہم راتوں پر بیویوں کے پاس ہوتے، کبھی اللہ کے لیے خیال کہ 1 رات اللہ کے لیے جا گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ نہ ہمارے گھر میں ہمیں، نہ ہماری بیویاں، نہ ہمارے بچے، ہماری اولاد ہے، کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، رمضان کی فضیلت معلوم نہیں ہے، رمضان کی فضیلت، رمضان کی برکت ہمیں لینا نہیں چاہتے، ان کی رحمت کے قریب آنا نہیں چاہتے، اس لیے دور ہے دنیا کی لالچ میں۔ اے دنیا والوں، اے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے 1 مہینہ دیا، اس مہینے کی قدر کرو۔ اب یہ مہینہ جانے والی ہے، آج آخری جمعہ ہے، رمضان کے 4تھے جمعہ ہے، اب اگلے رمضان انشاءاللہ جمعرات کو یا جمعہ کو عید ہو جائے گی، لیکن جمعہ رمضان کا نہیں ملے گا۔ لیکن آج ہمیں معلوم چلا کمائیوں کی طرف بھاگ رہے، پھر بھی کمائی نہیں مل رہی۔ کسی کا ہاتھ آیا، آج کوئی کما کر بڑے سے بڑے تاجر، بڑے سے بڑے امیر کوئی کامیاب ہو پایا؟ نہیں۔ بڑے سے بڑے ہمارے سے پہلے بڑے سے بڑے بادشاہ آئے تھے، اللہ نے کیا نہیں دیا؟ سونے چاندی جواہرات ہیرے سے گھڑوں سے بھر دیا، مگر جب مرا تو کچھ بھی لے کر گیا نہیں۔ اور وہی غوث اعظم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سرزمین مکہ مدینہ سے بھوکا پیاسا آ کر راجستھان کے سرزمین پہ جیسے ہی بس گیا تو ہندوستان کے راجا بن گئے۔ ذرا سوچو، کیا انہیں دولت لے کر آیا تھا عرب سے؟ کیا انہیں دولت لے کر آیا تھا مدینہ سے؟ کچھ نہیں، بلکہ لایا تھا کیا؟ دل میں اللہ کے رسول کا ڈر و خوف لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے، نماز قرآن لے کر آئے تھے، یہ روزہ لے کر آئے تھے، اور اس روزہ کے بدلے میں، اس روزہ نماز کے صدقے میں وہ خواجہ ہند، خواجہ غریب نواز بن گئے۔ ذرا سوچو، ہم اولیاء کو جانتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، نام لیتے ہیں، مگر ان کے کاموں کو کیوں نہیں کرتے؟ ان کے طرف دھیان کیوں نہیں دیتے کہ جس خواجہ نے اتنے بڑی شان والی زندگی گزاری، جس نے اتنا بڑا اچھائی کیا، ہم کیوں نہیں کریں؟ ہمیں اللہ نے دیا موقع، آج لاک ڈاؤن ہے، آج ہماری کمائی اتنا نہیں کہ دن بھر رات بھر کمائی ہے، نہیں ہے نا؟ پھر بھی ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں کر رہے، پھر بھی ہمارا ویران ہے، ہمارا گھر بھی اللہ کی عبادت سے ویران، ہمارا مسجد بھی اللہ کی عبادت سے ویران ہے۔ یہ رمضان کا مہینے آج جاری، رونا آ رہا ہے کہ اللہ تیری رحمت ہے جاری، اب تو میں کیسا گناہ ہوں، جو میں غیر رمضان میں گناہ کرتا، رمضان میں وہ گناہ نہیں ہو رہا۔ کتنے بڑی اللہ، یہ زندگی میں رمضان رہتا تو اچھا تھا۔ رمضان کے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے رمضان کو جا رہے، رو رہے، حضرت خواجہ معین الدین، حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے ہاتھ اٹھا کر، اللہ اب رمضان جا رہی ہے، ایک دن گزر رہا، ختم ہونے والی، یا اللہ ایسا تو سالوں بھر بنا ڈالتا تو اچھا تھا، تاکہ میں اور نیک بن جاتے، میں اور گناہوں سے بچ جاتا، میں عبادتوں میں بے شمار اور زیادتی میرا عبادت ہوتا، میری نماز کی کثرت ہوا کرتی تھی، میرے ذکر کو میں اور زیادہ ہوتا۔ کیوں؟ ایک جمعہ پڑھے 70 بار، ایک بار سبحان اللہ کرے 70 بار، ایک بار کسی کو کھلانا 70 بار، ایک بار کسی کو دینا 70 بار، صدقہ کرنا، زکوٰۃ کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اے میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، آج کتنے مسلمان نوجوان نہیں ہے، آیا نہیں جمعہ، کوئی بات نہیں، کدھر پڑا نہیں پڑا اللہ جانتے، لیکن رمضان کے مہینے کو رات میں تراویح ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگو، کیا بچے ہی ہیں، آدمیاں نہیں؟ میرے دوستو بزرگو، اللہ کی عبادت، اب رمضان ختم ہو گیا کیا؟ 10 رمضان سے پڑھے تو ختم، 15 رمضان ختم، ایسا نہیں۔ ایک رمضان میں غوث اعظم حضرت خواجہ معین الدین رمضان کے اندر 3 4 5 قرآن پڑھا کرتے تھے، یہاں تو ایک پڑھنے میں ہمیں
بیزار ہو جاتے، یہ قرآن پڑھے تو بس، یہ قرآن بھی ڈھنگ سے پڑھتے۔ کیا ہمارا حال ہے؟ ایسے ہم مسلمان ہیں، ایسا ہمارا ایمان ہے۔ یہ قرآن بھی ڈھنگ سے اگر پڑھیں کہ لگاتار جب تک قرآن شروع جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک پڑھیں گے تراویح کو، یہ آج ہمارے دل میں یقین نہیں ہے۔ ہم دکھاؤ کے لیے کرتے کہ ایک دن گیا، 2 دن گیا، تیسرا دن گیا، 5واں دن گیا، یا پھر کوئی گیا ہی نہیں۔ کیوں ایسا؟ اللہ کے کلام آج نصیب والوں کو پورا قرآن کا ثواب مل گیا۔ جس نے سنا ماشاء اللہ، اللہ ان کو پورے قرآن کی ثواب ایک آیت میں 10 نہیں کیا، رمضان میں 70 گنا، 10 سے 70 گنا ایک حرف میں ملتی ہے۔ جس نے میرے پیچھے نماز کو پڑھا، تراویح کو سنا، قرآن کو سنا، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اللہ اس کی قرآن سننے کی برکت سے ان کی زندگی، ان کی عمر، ان کے گھر کو مالا مال کر دے، اور اس قرآن کی بدولت اس گاؤں میں اللہ حفاظت فرمائے گا۔ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، جب تک قرآن پڑھتا رہا شیطان بھاگتا رہا، جب تک قرآن پڑھتا رہا اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ جیسے آج قرآن چھوڑ دیا، ٹی وی، گانے وغیرہ، فلمیں، دنیا کی تمام یہ IPL میچاں وغیرہ ہو گئے، آج ہمیں قرآن، نماز، روزہ سے دور ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کا خوف، ڈر نہیں ہو رہا، کیونکہ دنیا کا لالچ ہو گئی۔ دنیا کا آگے سامنے ٹی وی دیکھ رہا، ٹی وی کھول کو بیٹھ گئے، قرآن سامنے گھر میں طاقہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کو نہیں پڑھ رہی۔ فلانا میچ، فلانا سیریل، فلانا ٹی وی، فلانا فلم، فلانا گانے آ رہے ہیں، ہم اٹھا کو ان کو دیکھنے چالو کر دیتے۔ مگر رمضان کے مہینے میں میرے دوستو بزرگ کیسا کافر کی زندگی گزار رہے ہو، اللہ کا ڈر و خوف نہیں ہے۔ ٹی وی کے سامنے نوجوان طاقت مند صحت مند میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ کیا ایسے مسلمان ہیں، ایسے ایمان والے جو اللہ سے ڈر بھی نہیں، خوف نہیں، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے خالی ثواب کا دیا، رحمت کی دی، برکت دی، غلیظ شیطانوں کو تو اللہ قید کر دیا کہ میرے نیک بندوں کو، میرے امت مصطفیٰ والوں کو نہ ستائے، نہ جھگڑا کرائے، نہ فساد کرائے، نہ نمازوں کو چھڑائے۔ اللہ نے اس امت کو، اس نبی کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری اس امت کو اللہ نے شیطان کو قید کر دیا، اور لوگوں کو نہیں کیا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیطان کو قید نہیں کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان کو قید نہیں کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے جتنے بھی آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، کم و بیش 1,24,000، سب کے اس میں شیطان کو قید نہیں کیا۔ لیکن ایسی نبی کی امت کے واسطے اللہ نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے نبی کی امت گناہ نہ کرے، میرے نبی کی امت تاکہ نمازوں کو نہ چھوڑے، میرے نبی کی امت تاکہ روزوں کو نہ چھوڑے، میرے نبی کی امت تاکہ جو ذکر کو نہ چھوڑے۔ اللہ اتنا بڑا خیال کرنے والا بھائی، آج ہم کتنا بڑا گنہگار ہے، ذرا سوچو۔ اللہ اس امت کے کتنے گناہوں کو دیکھا کہ اپنے شیطان جو چھوڑ کو بیٹھا تھا، جو شیطان لوگوں کو فساد کراتا تھا، ایسے شرارت کرنے والے شیطان کو اللہ نے قید میں ڈال دیا۔ کس لیے؟ تاکہ ایسے سے لوگ گنہگار نہ بن جائے، تاکہ یہ نبی کی امت، تاکہ یہ چاہنے والے اللہ کے رسول کی امت جنت میں چلے جائے۔ اللہ جنت کے دروازے کو رمضان میں کھول دیا، 8 جنت کے دروازے پورا کھلا ہوا ہے، صرف ہمیں نماز، روزہ، ذکر، حج، یہ نماز، ذکر، فکر، سوچ، توبہ، استغفار، آخری عشرہ استغفار کرو، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، 100 بار پڑھ لو۔ دن میں ہونا تو 100 بار پڑھ لو، ایک نماز میں 100 بار پڑھ لو، اللہ تجھے جہنم سے پناہ کر دیں گے۔ کل قبر میں جاؤ گے، جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، تم مرو گے، تمہارا نامہ اعمال دیکھی جائے گی، اور اللہ کہیں گے فرشتے دیکھ ان کے نامہ اعمال میں کیا ہے، تو اللہ کے فرشتے کہیں گے اللہ اس کے نامہ اعمال میں انہیں رمضان کے مہینے میں آخری عشرہ میں اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یا اللہ اسے جہنم سے پناہ مانگتا تھا، یا اللہ آج یہ گنہگار تو ہے لیکن جہنم سے پناہ مانگ کر آیا، جا اسے جہنم سے پناہ کر دے، اسے حفاظت کر دے، جنت میں ڈال دے۔ ذرا سوچو اللہ کتنا بڑا رحیم ہے اس امت کے واسطے، لیکن ہم اور آپ شب قدر کی رات، بہترین راتوں کو چھوڑ دیتے۔ قرآن کی ایک آیت، ایک سورہ اللہ نے شب قدر کے واسطے اتارا، خالی ایک سورہ شب قدر کی رات کے ذکر ہے۔ اللہ نے یوں تو کتنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے فضیلت بیان کی، شب قدر اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا رحمت ہے۔ ذرا سوچو شب قدر کو ہم نے چھوڑ دیا، 2 راتیں ختم، آج تیسری رات ہے، آج تیسری رات انشاءاللہ جا کر جس نے مانگا، تراویح کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، ذکر کیا، اللہ سے مانگا، فجر نماز کو پڑھ لیا، شب قدر ان کو مل گئی۔ اسی لیے میرے دوستوں، نوجوانوں، دنیا کی لالچ، دنیا کی ہمیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن شب قدر جو ہمیں چلا رہی، قرآن اعلان کر رہا ہے، ہمیں دکھ رہا نہیں، ہمیں سننے نہیں آ رہا،
ہم قرآنوں کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہیں؟ قرآن اللہ نے دیا کتاب کس لیے؟ ٹی وی لاتے ہیں دیکھنے کے لیے، قرآن خریدیں کس لیے؟ قرآن کو ہدیہ لائے کیوں؟ قرآن بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ بچیاں قرآن ہمارے گھروں میں کیوں پڑھتی ہے؟ کیا صرف کہ مسلمان ہیں قرآن پڑھ کو ہے بس اتنا ہی ہمارا کام کہ بچی قرآن پڑھ لیا بس؟ اے میرے نوجوان مسلمان بھائیوں، اے میرے مسلمان کے غفلت لوگوں، ذرا سوچو، قرآن آئی تھی ھدی للناس، یہ ہدایت ہے سراپا لوگوں کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک اس قرآن کو ہم نے شب قدر کے رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے بھائی۔ قرآن پڑھیں گے ہدایت ملے گی، قرآن پڑھیں گے ایمان ہوگی، قرآن پڑھیں گے برکت ہوگی، قرآن پڑھیں گے جذبات ملے گی۔ تو قرآن کی قدر نہیں آج ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ رمضان ہی ختم ہو گیا۔ ایک رمضان سے لے کے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک رمضان ختم نہیں۔ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے ہم 10 دن میں تراویح پڑھ لیں، 15 دن پڑھ لیں، 20 دن پڑھ لیں، 1 دن پڑھ لیں، 2 دن پڑھ لیں تو ہمیں مزدوری مل جائے گی۔ تمہارے گھر میں آدھا دن کوئی کام کرنے والا، کوئی باغ میں آدھا دن کام کرا، کوئی دکان میں آدھا دن کام کرا، تم مزدوری نہیں دو گے، کیونکہ تم کہو گے کہ پورا دن کا مزدوری تجھے نہیں ملنے والی، تو نے پورا کام نہیں کیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک عید کی چاند نظر نہیں آئے گا تب تک تمہیں مزدوری نہیں دی جائے گی۔ اب ذرا سوچو کہ 1 رمضان 2 رمضان پڑھ کو، 3 رمضان 15 رمضان ایسا پڑھ کو ہمیں مل جائے گا؟ نہیں۔ قرآن تو ہمیں چاہے 10 دن میں 5 دن میں ختم کر دے کوئی بات نہیں، تراویح 1 مہینہ کنٹینیو پڑھنا ہے، جب تک عید کی چاند نظر نہ آئے تب تک تراویح پڑھنے کا حکم ہے۔ چاہے تمہیں سورہ پڑھو، قرآن پڑھو، اس سے کوئی یہ نہیں۔ قرآن ہمیں پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، قرآن ہمیں پڑھتے ہیں اللہ کی رحمت کے لیے، قرآن ہمیں پڑھتے ہیں ثواب نیکیاں کے لیے، اجر کے لیے، اس لیے قرآن ہمیں تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں محنت کی ضرورت کیوں؟ تاکہ ہم نہ اللہ ثواب دے دے، اجر دے دے، نیکیاں مل جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائے، ہم انسان بن جائے۔ قرآن کی صدقے میں ہمارے ماں باپ، ہمارے جو قبرستان میں ہمارے دادے پڑے ہوئے ہیں، اس کی مغفرت کر دیا جائے۔ ہم دعا مانگیں، اللہ نے کثرت سے کہا کلمہ پڑھو، استغفار کرو اور دعا مانگو، لیکن آج نہ کلمے کی ذکر، پڑھتے رہو، زبان پہ جتنا کلمہ پڑھے ایمان مکمل ہوتا، نبی پر محبت ہوتی رہے گی۔ درود کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہو، زبان پہ اللہم صلی علی محمد وآل حبیبنا محمد پڑھتے رہنا، درود کو کثرت سے پڑھا کرو، کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر گناہ کو سوچ کر استغفار کرو، صرف استغفر اللہ زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ ہم کتنے نمازوں کو چھوڑے، اس کو یاد کر کر کے استغفار کرو۔ ہم برائیاں کیے ہیں، اس کو یاد کر کے استغفار کرو۔ ہم گناہ زنا کیے ہیں، برائیاں کے نہ جانے دنیا کے کتنے برے کام کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا غلیظ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر برائیاں نہیں ہیں، ہم سے برائیاں ہو جاتے ہیں، مگر وہ یاد کر کر کے کیا کرو، استغفار کرو، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج یہ کہتا ہے میں گنہگار ہوں، میں مجرم ہوں، آج میں لوگوں کو بولے میں بیکار ہوں تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ کم سمجھیں گے۔ یہ مت سمجھو، اللہ کہتا ہے اس کو میں بڑا سمجھتا ہوں، کیونکہ تو اپنے گناہ لے کر میرے پاس آیا ہے، تو میرا بندہ ہے۔ شیطان کو احساس نہیں، تکبر نہیں، تکبر تھا وہ جہنم میں چلا گیا، تجھے تو اپنے گناہ کا احساس ہے، تو میرے پاس جھک کر کہہ رہا ہے اللہ میں گنہگار ہوں، برسوں سے نمازوں کو چھوڑا، برسوں سے یا اللہ تیری نافرمانی کر کے آیا، تیری ذکر کو، تیری عبادت کو چھوڑا، تیرے رسول کے فرمان کو چھوڑا، یا اللہ مجھے اپنی گناہوں کی مغفرت کر دے۔ اللہ خوش ہو جاتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیو، یہ آخری عشرہ نجات کا بھی ہے، توبہ کا کثرت سے کرو۔ نمازوں کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ فرض نماز میں سب سویا رہتا ہے، فجر کی نماز میں رحمت، فرشتے، برکت، اور یہ رمضان کے مہینے میں اگر تراویح پڑھا اور فجر کی نماز نہیں پڑھا تو ان کی رات بھر کی تراویح بیکار۔ رات بھر تراویح جاگ کو پڑھا، فجر کی نماز نہیں پڑھا، تراویح سنت، فرض نماز لازم ضروری ہے، فجر کی نماز کو فرض نماز نہیں پڑھا تو ان کی رات بھر جاگنا بیکار ہو جائے گا۔ آج ہمیں شب قدر کی رات میں رات بھر جاگ لیں گے، فجر کو ایک بھی نہیں ناظر۔ ہمارے نوجوان خاص کر کے، نوجوان کا تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ 26ویں کے 27ویں رات کو آئیں گے، جاگیں گے، 2-3 گھنٹے سے جاگ جائے گا۔ اس لیے میں آج بتا دوں کیونکہ آخری میرا جمعہ کا ہے، رمضان کا بیان بھی ہے، شب قدر اس کے بیچ اتوار کے روز انشاءاللہ 27ویں رات آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم اس کو ہوشیار ہو جائے۔ اللہ آج بھی 25ویں رات دیا ہے، اس میں بھی جاگ لے، 27ویں اور 29ویں رات میں بھی جاگ کر شب قدر کو تلاشیں۔ اللہ کے رسول نے تلاشا، اللہ کے رسول نے
کھو جا، اللہ کے رسول نے تاک راتوں میں جاگا، تو پھر ہم کہیں کو چھوڑیں گے؟ ہمیں بھی تو حکم ہے نا بھائی، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، تو پھر جاگو اور مانگو، کہو۔ پھر ہمیں ایک 26ویں کے دن 27ویں رات سمجھ کے مسجد میں آنکھوں بھر جانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے شب قدر کی رات ملنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اس کو خیال کر، حدیث میں اعلان کر 5 رات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہم رات میں اگر نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، رمضان میں نمازوں کو پڑھنا، اگر ہم کہیں چلے گئے وقت نہیں ملا، گھر میں پڑھ لیے کوئی بات نہیں، کہیں پڑھ لیے کوئی بات نہیں، لیکن نماز کو پڑھتے رہنا، نماز کو اس رمضان میں چھوڑنا نہیں تو ہم بڑے بڑے گنہگار میں شامل ہو جائیں گے۔ ایک نماز چھوڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم نمازوں کو چھوڑیں تو اللہ معاف کرے گا؟ نہیں۔ تو یہ ہوا شب قدر۔ آج جمعہ ہے، جو آخری جمعہ، چوتھا جمعہ، اور میں نے بیان کیا شب قدر کے بارے میں۔ یہ دل خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی راتوں کو دیا، 1000 مہینوں سے بہتر بنایا۔ قرآن کے اندر سورہ قدر کے اندر پوری سورت کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کے صدقے میں سب کی مغفرت کر دے دیں گے، لیکن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شب قدر میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ 4 کون لوگ؟ پہلا شراب پینے والا، دوسرا والدین کے نافرمان، والدین ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ ان سے ناراض ہے، ان کی عبادت قبول نہیں، اس رات میں بھی دعا قبول نہیں۔ شراب پینے والا شراب میں مست رہتا ہے، کبھی توبہ استغفار کرے، اس رات میں آ کے سمجھ رہا ہے کہ مجھے مغفرت لے، انہیں توبہ ہی نہیں کیا۔ تو شراب پینے والا، والدین کے نافرمان، کینہ رکھنے والا، آج ہمیں فلانا میرا دشمن ہے، کینہ وہ اس کو بولتی، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ہمیں پیچھے پھر رہی کہ ان کو کس طرح سے نقصان پہنچائے، یہ ہے کینہ۔ اور رشتہ دار سے قطع کرنے والا، یعنی رشتہ دار ہے، محبت نہیں، بات نہیں، چیت نہیں، ہمارا بھائی، ہمارا بہن، ہمارے خالہ، ہماری ماموں، ہماری نانی، کون تو بھی ہونے دے۔ آج بڑے سے بڑے مالدار کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے، میں دیکھا ہوں بھائی، اس لیے بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ آپ ہے، ایسا نہیں، آپ کے گاؤں کے اندر، میں آپ کے گاؤں کا حالات نہیں بول رہا ہوں، پورے دنیا کے اندر میں جہاں بھی رہا، جدھر بھی دیکھا، سنا بھی اور دیکھا بھی، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے جب دولت مند ہو جاتے ہیں، جب ان کا بھائی ایک بیچارہ غریب ہے، ان کو کبھی خیال ہی نہیں کرتا، پوچھتا نہیں، بیچارہ مزدور کر کو کھا رہا، فلاں ان کا بھائی بہت کمانے والے امیر لوگ تھے، میں دیکھا اپنے آنکھوں سے، لیکن پوچھا نہیں۔ تو یہ امیر لوگ جو اپنے رشتہ دار، بھائی یا ناتے، کوئی بھی رشتہ ہو، اگر ان سے قطع رحمی کے ساتھ، ان کے ساتھ محبت نہیں کرتا، نفرتیں رکھتی، دورہ رہتی، ان سے بات چیت نہیں کرتا، تو ایسی لوگ ہیں امیروں، ایسا لوگوں کا اس رات میں، شب قدر کی رات میں بھی مغفرت نہیں۔ اس لیے ہم میں سے جو ہے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو جائے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی شراب پینے والا بن جائے، ہم میں سے کوئی والدین کے نافرمان ہو جائے، کوئی جو رشتہ قطع کرنے والا بن جائے، کوئی جو ہے کینہ رکھنے والا بن جائے، اللہ نہ کرے ہمیں ایسا بنا دے۔ اللہ سے دعا کرے ہم ان چیزوں سے بچائے، اور بہت سارے چیزیں بھی ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، شب قدر کی رات اتنی بڑی فضیلت ہے، میرے نوجوان بھائیوں، شب قدر کی رات حقیقتاً جو طاق رات ہے، اس کو جاگ کر شب قدر کو گزارو۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک رات 26ویں 27ویں، بار بار میں بول رہا ہوں، اس کو سمجھ کر آ کر جاگنا مسجد میں، یہ ہمارے اندر غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 راتوں کا ذکر فرمایا، اور اعتکاف کے ذریعے سے اللہ کے رسول 5 رات، یعنی 10ویں 21ویں رمضان سے لے کر 30 رمضان تک اللہ کے رسول جاگ کر اس کو پایا، اور ہم 26ویں 27ویں رات کو سمجھ کو آتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، شب قدر کا ذکر ہو گیا، دوسرا بات یہ ہے کہ صدقہ فطر۔ اب صدقہ فطر ہم میں سے کون ادا کرتا نہیں کرتا، کتنوں کو معلوم ہی نہیں، تو آج میں بتانا چاہتا ہوں صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم صدقہ فطر نہیں ادا کرو گے، تب تک تمہاری نماز، روزہ، عبادت، ذکر، کھلانا پلانا، روزہ دار کو افطاری کرانا، کیا تو بھی اچھے عمل، زکوٰۃ، کیا تو بھی صدقہ، کیا تو بھی چیزاں دیا، کسی غریب کا مدد کیا، جب تک تم صدقہ فطر نہیں ادا کرو گے، آسمان اور زمین کے بیچ لٹکی رہتی، جسے معلق بولتے ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ ہمارا روزے، نماز، عبادت، خیر کا کام، جب تک صدقہ نہیں ادا کرو گے، تب تک کیا رہے گا؟ لٹکا رہے گا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ روزہ رکھا، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، یا کوئی خیر کا کام، یا روزہ افطاری کرائے، جو بھی پانی پلائے، جو بھی کرائے نیک کام، کم از کم صدقہ فطر ادا کرو۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ جب تک نہیں ادا کرو گے، تب تک آسمان اور زمین کے بیچ لٹکا رہے گا۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ میں نے بتایا، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور دوسرا کیا ہونا؟ صاحب نصاب ہونا، بالغ ہو کر صاحب مال کے نصاب، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر۔
تو اسی طرح سے میرے دوستوں صدقہ فطر اگر ہم پر فرض ہو گئی، واجب ہو گیا، ہم ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نابالغ، عید سے پہلے اگر ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا تو ان کا بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ امسال کتنا ہے صدقہ فطر یہ بھی جان لے۔ بنگلور امارت شریعہ کرناٹک کے اندر بنگلور جو مرکز ہے اس سے اعلان کیا گیا ہے کہ امسال 70 پہ 5 75 روپے 75 روپیز جو ہے اس مرتبہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے ایک آدمی کی طرف سے۔ کتنی طرف سے؟ ایک آدمی کی طرف سے۔ ہمارے گھر میں ہم جتنے ہیں سب کے نام سے، سب کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، نہیں تو تمہارا عبادت نماز پوری لٹکی رہ جائے گی۔ کب تک ادا کرنا؟ اب شروع جگہ اب بھی دے سکتی، 25 رمضان 26 رمضان 27 رمضان اب بھی دے سکتا، کوئی بات نہیں، لیکن کب تک اسے ادا کر دینا ضروری ہے؟ عید کی نماز سے پہلے۔ عید کے صبح صادق سے شروع ہوتی، عید کے نماز سے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا۔ اور کوئی شخص عید کے بعد ادا کرتا تو وہ عام صدقہ ہو جائے گا، صدقہ جو رمضان کا فطرہ ہے وہ ادا نہیں ہوں گے۔ اس لیے عید کی نماز کے بعد دینے کی کوشش نہ کریں۔ جو بھی حضرات ہیں ابھی عید بھی باقی ہے، ابھی سے دے ڈالیں۔ اور صدقہ فطر کس کو دینا واجب ہے، کس پر جو ہے ضروری، کس کو دینا ہے؟ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ۔ غریب، مسکین، یتیم جس کے کوئی مال کا ذریعہ نہیں ہے، یتیم ہے، ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی مال نہیں ہے، وہ جو ہے مزدوری کرتا ہے، کھاتا ہے، غریب ہے، ان کو دینا ضروری ہے۔ ہمیں کیا کر دیں؟ کسی کو دے ڈالتے۔ اگر ہمارے رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، مزدور کرتا ہے، مال نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ذرائع چیزاں نہیں ہے، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں، ایسا نہیں۔ غریب، مسکین، یتیم چاہے ہمارے رشتہ دار میں ہو چاہے غیر رشتہ دار میں ہو، ہمارے مسلمان اڑوس پڑوس کو ہو یا باہر کے ہو، کہیں بھی دینا جائز ہے، مگر وقت غریب پر ہے، دینا ضروری ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ صدقہ فطر ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ صدقہ فطر عید سے پہلے سبھی حضرات کان کھول کے سن لیں، ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے ایک آدمی کی طرف سے 70 پہ 5 75 روپے ہیں وہ ادا کر دیں، ورنہ ہماری نماز عبادت سب معلق رہ جائے گی، لٹکا رہے گا، قبول نہیں ہوگی۔ صدقہ جیسے ادا کر ڈالیں گے وہ کیا ہوگا؟ آسمان میں فرشتے لے کر جائیں گے اور تمہارے اعمال میں وہ جمع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ لوگ آ کر سنیں، کچھ لوگوں نے نہیں سنا۔ جتنے بھی لوگ سنیں دوسرے بھائی سے بولے گھر میں ہمارے مسلمان کو صدقہ فطر ضرور ادا کرے، چاہے وہ روزہ رکھے نہ رکھے، یہ بات بھی سمجھ لو، روزہ رکھے نہ رکھے، کیونکہ رمضان کے صدقہ فطر ادا کرنے سے کیا ہوتا؟ مال میں برکت ہوتی۔ صدقہ فطر ادا کرنے سے کیا ہوتا؟ ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی۔ صدقہ فطر کیا ہوتا؟ ہماری مصیبتیں ٹل جاتی۔ دیکھو اتنی بڑی ہے لیکن ہمیں کیا سمجھے؟ ہمیں اس کو نہیں کہ صدقہ فطر یہ کہہ کے مت دے، ہاتھ میں پکڑا دے، دے ڈالے، پہنچا ڈالے، بس۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں شب قدر کو اچھی طرح سے خیال کریں اور صدقہ فطر ادا کریں۔ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو اس باتوں پہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں سے